بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ جو آپ لوگ تشریف لائے، اور آج ہم نے اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جس طریقے سے پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت نے اپنی ماہرانہ، جرأت مندانہ اور خارجہ پالیسی میں جو پاکستان کچھ عرصے سے اپنی مثال آپ ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پوری دنیا کے بحران کو جس طریقے سے نکالا، اور امریکہ، اسرائیل اور ہمارے بردر ملک ایران کو اس جنگ بندی کے لیے راضی کیا، جس کے بعد آج اسلام آباد میں امریکہ اور بردر ملک اسرائیل کو مدعو کیا ہوا، ایران کو مدعو کیا ہوا ہے، اور جس کی میزبانی اسلام آباد کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے اور وکلا برادری کے لیے ایک انتہائی فخریہ لمحہ ہے۔ وکلا قیادت ہو یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کے غیور وکلا ہوں، ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی پر یقین رکھا ہے، اور اس بات پہ بھی یقین ہے کہ کسی بھی، خواہ وہ پاکستان کا کوئی مسئلہ ہو یا اقوام عالم کا کوئی مسئلہ ہو، وہ ہمیشہ بات چیت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی قیادت، خواہ وہ سیاسی قیادت ہو، عسکری قیادت ہو، ہماری عدلیہ کی قیادت ہو یا وکلا کی قیادت ہو، ہمیشہ بات چیت کے ذریعے ہی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی ترجیح دی ہے۔ جس طریقے سے آج پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر مرکوز ہیں اور پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، یقیناً پوری دنیا کے ساتھ اور باقی جو ادارے ہیں یا پاکستان کی عوام ہے، ان کے ساتھ ساتھ وکلا برادری بھی انتہائی پرجوش طریقے سے اپنی پاکستان کی حکومت اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کو مبارکباد پیش کرتی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے امریکہ، اسرائیل اور ایران کو ایک میز پہ اکٹھا کیا۔ ہمیشہ پاکستانی عوام اور ہم
اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ بے شک اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی فیصلے قرآن پاک کی روشنی میں اور ہمارے آئین کی روشنی میں ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہونے چاہیے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں یہ جو ایک پوری دنیا کی بیٹھک اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اس کو بہترین سفارتکاری کے ذریعے ہی حل کیا جائے گا، اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی اس اقوام عالم کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ تو بطور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو صدر، میرے سیکرٹری صاحب اور ہمارے جو وکلا برادری ہے، ان کی طرف سے ہم اپنی پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بہت بڑے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا اور بہترین اور احسن طریقے سے اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایک جگہ کے اوپر دو فریقین کو بٹھایا، اور ہم یقیناً اپنی قوم پاکستان کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سفارتکاری میں، اس میڈیشن میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے رحم کے سائے میں رکھے، کرم کے سائے میں رکھے۔ اس کے بعد دوسرا اس پریس کانفرنس کا جو مین ایشو تھا، وہ آپ جانتے ہیں کہ ذیشان ڈوڈی والا مسئلہ آج تک پینڈنگ ہے، جس کو پنجاب بار کونسل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان اور ڈسٹرکٹ بار وہاڑی کی جو قیادت ہے اس کو دیکھ رہی ہے، اور ایف آئی اے کے ساتھ یا دوسرا پولیس کا جو ادارہ ہے جس کا وہ ملزم ہے رائے ساجد، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ آج پنجاب بار نے آج کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی، تو اس ڈیڈ لائن کو تقریباً آج ختم ہو جائے گی، تو اس ذیشان ڈوڈی والے کیس کو پنجاب بار کے ساتھ مل کر ہم آگے کا لاہے عمل دیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا مسئلہ آج کل ہماری وکلا برادری میں زیر بحث ہے، وہ بائیو میٹرک سسٹم کا اطلاق ہے۔ بائیو میٹرک سسٹم کے سلسلے میں بھی ہماری چیف جسٹس صاحبہ لاہور ہائی کورٹ سے نیکسٹ ویک میں میٹنگ ہے، اور اس بائیو میٹرک کے جو عوام کے اوپر ایک بوجھ ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات کے بعد بہتری کی طرف لے کے آئیں گے، اور جو وکلا برادری میں ایک اجتناب سی صورت پیدا ہوئی ہے بائیو میٹرک کے سلسلے میں یا لیٹیگنٹ کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس بائیو میٹرک کے معاملے کو نیکسٹ ویک چیف جسٹس صاحبہ کے ساتھ ملاقات میں انشاءاللہ حل کیا جائے گا۔ آپ دوستوں کا تشریف آوری کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی، شکریہ۔ انہوں دیکھ لینا یاروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے
میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، آپ کی مہربانی۔ دوسرا، آج کا جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ ہمارا پریس کانفرنس یا آپ دوستوں کو تکلیف دینے کا مقصد تھا، صرف یہی تھا کہ آج کل جو پاکستان میں ایک سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور اس کے تمام ادارے، عسکری قیادت، ان کی دن رات محنت اور کوشش سے جو پاکستان کا نام دنیا کے ہر چینل پر اس حوالے سے لیا جا رہا ہے کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان نہ صرف امن چاہتا ہے بلکہ اقوام عالم میں بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امن سکون جو ہے وہ ایک راستہ ہے، سفارتکاری بہترین راستہ ہے، قانون بہترین راستہ ہے، آئین بہترین راستہ ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ کسی مسئلے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتی۔ صرف سفارتکاری، بات چیت، ٹیبل ٹاک، گفت و شنید سے ہی یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے تمام دوستوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اس فورم سے کہ اتنی کامیاب سفارتکاری جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج اسلام آباد میں آج اور کل کے لیے ایک اسرائیل اور امریکہ نے جو جنگ مسلط کی تھی ایران کے اوپر، اس کے حوالے سے آج ایک بہت اچھی میٹنگ جو ہے وہ ارینج ہوئی اسلام آباد میں۔ اسلام آباد جو ہے اس کو مہمان نوازی کر رہا ہے اس کی۔ باقی دوسرا ایشو ذیشان ڈوڈی کے حوالے سے سب دوستوں کو پتہ ہے، وہاڑی بار کا ایشو ہے، وہ ہمارا ایشو ہے، وہ ہمارا بھائی تھا۔ اس میں آج تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، جیسا کہ صدر صاحب نے بتایا کہ ہماری بار ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہم رابطے میں ہیں وہاڑی بار کے ساتھ، پنجاب بار کونسل کے ساتھ۔ لاسٹ ٹائم جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو یہ ہم نے بالکل صدر صاحب نے یہ بات کلیئر کٹ کہی تھی کہ جو وہاڑی بار کا فیصلہ ہوگا وہی ہائی کورٹ بار کا فیصلہ ہوگا۔ جو پنجاب بار کا فیصلہ ہوگا ہم من و عن اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ ہم ان کے شانہ بشانہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کا آج ڈیڈ لائن تھی، وہ ختم ہوگی۔ اللہ کرے وہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ جو مفرور ایس ایچ او ہے وہ گرفتار ہو جائے۔ اگر نہیں ہوتا تو جو لاہے عمل پنجاب بار کونسل اور وہاڑی بار ایسوسیشن جو طے کرے گی، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہی لاہے عمل ہمارا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تیسرا بایو میٹرک کا ہے۔ بایو میٹرک کے حوالے سے ہماری میٹنگ ہے کمنگ ویک، تو اس میں ہم اس ایشو کو آلریڈی یہاں جوڈیشری کے ساتھ، آلریڈی چیف جسٹس صاحبہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ جہاں تک ہو سکا ہم اس ایشو کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بیسک مقصد سستا انصاف، عام آدمی تک انصاف پہنچنا ہے، تو اس کے لیے جہاں تک تگ و دو ہوئی ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، اگین تھینک یو۔